السلام علیکم جی، الطافیات میں خوش آمدید۔ 2 مہینوں میں 2000 سے زیادہ یو ٹرن لینے کے بعد جناب اینڈ پہ اسی فیصلے پہ پہنچے جس پہ نہیں پہنچنا تھا۔ ٹھیک ہے جی، کپڑے بیچ دیں گے، میاں صاحب نہیں مان رہے، اور بڑے میاں صاحب تو بالکل بھی نہیں مان رہے۔ جناب عمران خان صاحب نے تباہی پھیر دی ہے، غریب عوام پس گیا ہے، ہمیں دن رات جناب ان کا درد جو ہے، ان کی تکلیف جو ہے سونے نہیں دیتی ہے، اور ہم جو یہ مارچ کر رہے ہیں یہ مہنگائی مارچ ہیں، اور ہم ملک کی سمت درست کرنا چاہتے ہیں، ہم غریب عوام کو جناب مہنگائی کے طوفان سے نکالنا چاہتے ہیں، ہم اس کے لیے سب کچھ بیچنے کو تیار ہیں، کپڑے شپڑے بیچنے کو بھی تیار ہیں۔ یہ سارے کام کرنے کے بعد ایٹ دا اینڈ وہی کام کیا گیا ہے جناب جس کی ڈیمانڈ تھی اور جو کرنا تھا، جس کے حوالے سے ایک تو بات لوگوں کو سمجھ آ گئی کہ خان صاحب جو ہے وہ کتنا ظلم کر رہے تھے، اور جو عوام کو ریلیف دے رہے تھے یا اس کے لیے انہوں نے 30 جون تک کچھ سبسڈی بھی کی ہوئی تھی۔ تو اس کے بعد جناب 2 مہینے آپ نے باتیں سنی، قوت فیصلہ کی اتنی جناب وہ کیا کہتے ہیں کہ کمی تو نہیں کہہ سکتا، زیادتی کہہ لیتا ہوں، کیونکہ دعویٰ ہے کہ ایک جو پارٹی ہے اس کے پاس 40 سال کا تجربہ ہے، لوٹ مار کا ہے یا کھانے پینے کا ہے یا ڈیولپمنٹ کا ہے، وہ آپ یا عوام آپ بہتر سمجھتے ہیں۔ یا دوسری پارٹی جو ہے اس کے پاس جناب کچھ آلموسٹ 50 سال کا تجربہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، اور دونوں پارٹیز کے جو بڑے بڑے دماغ ہیں ان سب نے مل کے 2 مہینے میں جا کے یہ فیصلہ لینے کے لیے 2 مہینے نکالے ہیں۔ اور ابھی پہلے کہہ رہے تھے کہ جناب خان صاحب جو ہے وہ IMF کے پاس کیوں گئے ہیں، ادھر نہیں جانا چاہیے تھا، اس کے علاوہ اس کی باتیں نہیں ماننی چاہیے تھی، مہنگائی نہیں کرنی چاہیے تھی، سبسڈائز کرنا چاہیے تھا، عوام کو ریلیف دینا چاہیے تھا، اور اس قسم کی ساری باتیں ہم نے سنی ہیں۔ ٹھیک ہے جناب، 4 سال میں آپ نے بھی سنی ہے، ہم نے بھی سنی ہے۔ تو پھر کیا ہے جی، خان صاحب معاہدے کر گئے ہیں، ہم نے خان سے ان کو معاہدوں کو جو ہے اگر اس کی جو ہے ان کو پورا نہیں کریں گے تو یہ ہو جائیں گے۔ اور کل ہی جناب رضا ربانی صاحب جن کی اکثر جمہوریت جو ہے وہ خطرے میں آ جاتی ہے، اور وہ ماشاءاللہ بڑے آنسو شانسو باتیں ہیں، اور شہباز شریف صاحب کے بھی آنسو عوامی دکھ درد میں اور تکلیف میں اکثر آتے رہتے ہیں۔ حالانکہ ان آنسو سے بہتر ہے کہ وہ جیب کے پیسے نکال کے عوام پہ لگا دیں جو ان کے ہی ہیں، تو اور بھی زیادہ بہتر ہو جائے گا۔ لیکن چلیں خیر، یہ ایک اور ایشو ہے، قانونی ایشو ہے، جب پورا ہوگا تب ہوگا، اور پاکستان میں شاید ایسا ایشو پورا نہ ہوئی ہو کبھی۔ اچھا، وہ فرما رہے تھے کہ جناب IMF کا جو ایگریمنٹ ہے آؤٹ ڈیٹڈ ہو گیا، اب IMF کے ساتھ نئے مذاکرات کیے جائیں اور اپنی ٹرم اینڈ کنڈیشن پہ اس سے جو ہے وہ قرض لیا جائے۔ ہاں جی، رضا ربانی صاحب کی کل کی سٹیٹمنٹ ہے، آپ دیکھ لیجئے گا۔ ٹھیک ہے جناب، تو کامن سینس کی بات ہے، اگر کسی میں تھوڑا بہت ہے تو اس کو یہ ضرور سوچنا چاہیے، اور جن میں نہیں ہے ان کو تو صرف نعرے مارنے چاہیے، ان کو چھوڑ دیں آپ۔ ٹھیک ہے جی، کہ اگر یہ آؤٹ ڈیٹڈ ایگریمنٹ تھا پچھلی گورنمنٹ کا IMF کے ساتھ، تو آپ کے پاس تو امپورٹڈ ہی صحیح، لیکن مینڈیٹ تو ہے، پاکستان کے وزیر اعظم تو آپ کہلاتے ہیں۔ کچھ لوگ آپ کو امپورٹڈ کہتے ہیں یا نہیں مانتے، یہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن وزیر اعظم تو ہیں، آپ سیٹ پہ تو بیٹھے ہوئے ہیں اور باقی معاملات بھی سارے چلا رہے ہیں۔ تو اس کے لیے جناب آپ نے آؤٹ ڈیٹڈ جو ایگریمنٹ تھا IMF کے ساتھ، اس کے تحت یہ اب آپ نے مہنگائی کر دی ہے، یا پیٹرول کی قیمتیں، اور یہ ابھی نہیں، ابھی اور بھی آگے جائیں گی۔ یہ تو آپ کو پہلی ڈوز دی گئی ہے، اس کے بعد دوسری تیسری بھی ڈوز آئے گی، تو اس کے تک کیا ہوتا ہے۔ لیکن اس دوران ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ اب جن لوگوں سے، جن اتھارٹیز سے میاں نواز شریف صاحب جی وہ اپنا ووٹ کو عزت دے کے بیانیے والے فرما رہے تھے کہ ان سے آپ جناب ایگریمنٹ لیں یا ان سے وعدہ لیں یا ان سے تسلی لیں، بلکہ یقین دہانی لیں کہ ہماری حکومت 1 سال نکالے گی تو ہم اس طرف جائیں گے۔ ٹھیک ہے جناب، تو اس کا مطلب ہے کہ جہاں سے ووٹ کو عزت دو کے بیانیے کے تحت گارنٹی لینی تھی، وہاں سے گارنٹی مل گئی ہے کہ اب آپ کو 1 سال جو ہے نا وہ آپ چلائیں گے۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ جو دوسرا 2 دن پہلے عمران خان صاحب فرما رہے تھے کہ جناب 6 دن بعد پھر میں آؤں گا، یا لوگ کچھ تھیریز پھیلا رہے تھے کہ جناب معاہدہ ہو گیا ہے، سگنیچر ہو گئے ہیں اور اب حکومت جانے والی ہے، یہ وہ لکھ کے رکھنا، حکومت نہیں جانے والی، اب عوام ہی جانے والی ہے۔ ٹھیک ہے جناب، حکومت نہیں جانے والی، کم از کم 1 سال عوام البتہ ضرور جانے والی ہے۔ اور
اس لیے جناب تسلی سے 1 سال رکھیں. اب یہ پہلی ڈوز آ گئی ہے, باقی ڈوزز جو ہیں ان کا انتظار کریں. تو اب جتنے بھی وہ اچھے خاصے پڑھے لکھے امپورٹڈ, لنڈے کی بات نہیں میں کر رہا, امپورٹڈ لفظ آج کل استعمال ہوتا ہے, کیونکہ امپورٹڈ 2 چیزیں ہوتی ہیں ہمارے ہاں, اور پاکستان شاید دنیا کا پہلا یا دوسرا ملک ہے جو یوزڈ امپورٹڈ چیزیں ہیں جو ہیں وہ استعمال کرنے والا ممالک میں پہلے یا دوسرے نمبر پہ ہے. تو جو یوزڈ امپورٹڈ مال آپ نے حکومت میں یا دیگر معاملات میں شامل کیا ہے, اس کا شاخسانہ اس کے جو ثمرات ہیں وہ دیکھیں گے. تو یہاں میرا ان تمام چھوٹے بڑے درمیانے جو لوٹیز کہہ لیں, یا بلکہ نہ نظریاتی کہہ لیں, یہ بھی نہ کہیں, بلکہ جن کے ضمیر جاگا ہے, ٹھیک ہے جی, یہ ایک مناسب لفظ ہے, آپ جن کا ضمیر جاگا تھا 4 سال کے وہ پنجابی میں کہتے ہیں ٹکر پانی کے بعد, ٹھیک ہے جناب, اپنا پیٹ شیٹ بھرنے کے بعد جن کا ضمیر جاگا تھا, ان کے ضمیر سے یہ سوال ضرور ہے کہ وہ کہتے تھے کہ جناب خان صاحب نے کوئی ریلیف نہیں دیا, ٹھیک ہے, ہم اس لیے جا رہے ہیں کیونکہ خان صاحب نے کوئی ریلیف نہیں دیا, عوام مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں, اور 4 سال بعد ہمیں اس کا خیال آیا ہے, تو اس کے لیے ہم نے خان کو چھوڑ دیا ہے. وہ 25 منحرفین جو اسمبلیوں سے فارغ ہو گئے, ان سے بھی سوال ہے. جو نیشنل اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں عوامی دکھ درد اور تکلیف میں, جنہوں نے عوام کے وسیع تر مفاد میں اسے مہنگائی سے بچانے کے لیے یہ فیصلے لیا ہے, ان سے بھی سوال ہے. اور دیگر جو چھوٹے موٹے آگے پیچھے گھوم پھر رہے ہیں ان سے بھی ہے. اور ANP اور MQM اور BAP, ہاں جی, وہ باپ والے جو ہیں, ان سب سے یہ سوال ہے کہ جناب آپ اسی مہنگائی کے خلاف پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں نہ بڑھانا, یہ کرنا وہ کرنا, ان کے دکھ درد میں جو آپ کے پیٹ میں دماغ میں جو ضمیر جاگا تھا, اب یہ واپس آ رہا ہے اور گریجولی واپس اور بھی آئے گا. تو اب آپ کا کیا خیال ہے, آپ دوبارہ آپ کے ضمیر کے جاگنے کا ٹائم کتنا ہے؟ مطلب آپ مزید اگر 1 سال مزید عوام کو مہنگائی اور یہ وہ سارا چیزیں دینی ہیں تو پھر خان صاحب کے ساتھ ہی رہ جاتے, کیونکہ یہ کام تو وہ بھی کر رہے تھے, اور ان چیزوں کے اگینسٹ آپ خان صاحب کو چھوڑ کے اس سائڈ پہ گئے تھے, ٹھیک ہے جناب. اور مبینہ طور پہ امپورٹڈ یا یوزڈ امپورٹڈ آئٹمز کی شخصیات کی یا جیسی بھی ایک حکومت جو بنی ہے اس کے ساتھ آپ گئے تھے, تو یار اس پہ آپ سوچیں تو صحیح نا. ویسے اگر آپ, میں اس لفظ کو مبینہ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کیونکہ یہ استعمال کیا جا رہا ہے, تو جناب اس کے اوپر آپ نے ضرور سوچنا ہے. فی الحال آپ پیٹرول کی جناب 30 روپے کے قریب جو قیمتیں بڑھی ہیں اس کو انجوائے کریں, اور نیکسٹ ملتے ہیں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.